پاکستان بننے کے بعد جی آپ نے کئی حکومتیں دیکھیں، سب سے اچھی حکومت کون سی تھی اور سب سے بری کون سی؟ ہر حکومت کے بارے میں فیصلہ دینا تو مشکل ہے، لیکن یہ حکمران بتا دیں کون سا سب سے اچھا حکمران تھا؟ سب سے اچھا کہنا بھی بڑا آئیڈل کہنا بھی مشکل ہے کہ چلو ریلیٹیولی مطلب حکومت بعض حکمرانوں میں بعض خوبیاں تھیں، بعض میں بعض خوبیاں لیکن تھیں. بات تو ڈارک اینڈ وائٹ کی ہوتی نہیں مطلب یہی ہے نا کہ سب کوئی آئیڈل تو کوئی تھا نہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اچھے کام بھی کیے، بعض لوگوں نے اچھے کاموں کے ساتھ غلطی بھی کی. تو اس لیے لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو معاملات شروع میں چلے اس میں سب سے زیادہ تو لیاقت علی خان کو بھی کوئی زیادہ وقت تو نہیں ملا، لیکن اس نے بہت کام کیا. سچی بات یہ ہے کہ جب چیزوں پہ میں غور کرتا ہوں اور جن حالات میں پاکستان آئے تھے اور پاکستان کو اس پر جو چیلنجز درپیش تھے، ان لوگوں نے جتنی محنت کر کے پاکستان کو قائم کیا، دائم کیا اور اتنی طاقت دی، میں تو بڑا حیران ہوں. قائد اعظم کا زیادہ رول تھا یا لیاقت علی خان؟ نہیں مطلب قائد اعظم کی بات کر رہا ہوں. قائد اعظم کو تو انتقال 1 سال بعد ہی ہو گیا، تو وہ تو اور پھر وہ بھی تو آئینی سربراہ تھے آئین کے مطابق. لیکن اصل تو جو وزیر اعظم تھے تو لیاقت علی خان نے، میں سمجھتا ہوں ان کو اگر 2-3 سال ہی ملے، لیکن ان لوگوں نے پاکستان کے حالات پر جو اتنے پریشان کن تھے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کیسے مہاجرین کے قافلے چلے آ رہے تھے، اور یہ والٹن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیا وہاں کیفیت تھی کہ قائد اعظم آئے غالباً نومبر میں پہلی دفعہ لاہور، جب والٹن میدان میں بیل ٹاؤن میں گئے، وہ کھیل میں گئے، تو کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پہلی بار ہم نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، وہ اتنے غمزدہ ہوئے حالات کو دیکھ کر کہ یہ ہو گیا. تو مطلب یہ حالات تھے. ادھر سے جب انڈیا کوشش کر رہا تھا، بلکہ انڈیا نے تو یعنی نہرو نے جو پہلا ہمیں پیغام بھیجا آزادی یوم آزادی پر، وہ یہ بھیجا کہ آپ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے زندہ رہ سکیں گے، اس کے پاس آپ ہمارے پاس بدت کریں گے کہ خدا کے لیے ہمیں دوبارہ اپنے اندر شامل کر دیں. تو ان لوگوں نے قیادت میں چنانچہ سن 49 میں یہ پہلا واقعہ ہوا ہے کہ انڈیا یہ کہتا تھا کہ پاکستان اس لیے ڈوب جائے گا کہ معاشی معاملات چلانے کا مسلمانوں کو کوئی تجربہ نہیں ہے. لیکن سن 49 میں یہ واقعہ پیش آیا کہ پاکستان کی جو کرنسی تھی اس کا وہ اوور ویلیو ہو گئی، اور انڈیا کی جو تھی وہ ڈی ویلیو ہو گئی. اور انڈیا نے دھمکی دی کہ اگر آپ نے اپنے کرنسی کو ڈی ویلیو نہ کیا تو ہم آپ پر فوجی ایکشن کریں گے. آپ نے کہا چلیے اتنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قیادت جو 2-4-5 سال چلی، جس میں بڑی تو اصل خرابی کہاں ہوئی؟ مارشل لا لگنے سے؟ اس کے بعد تو پھر بیوروکریسی جو تھی، سول بیوروکریسی، پھر ملٹری بیوروکریسی، ان کا پھر آپس میں ملی بھگت ہو گئی. اس کی وجہ سے پھر یہ ان میں سب سے برا کون سا تھا جس سے پاکستان کا زوال شروع ہوا؟ میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا ذمہ دار تو ایوب خان تھے، اور ان کا پیریڈ بھی بہت بڑا. یحییٰ خان کے بارے میں آپ اچھے تصورات رکھتے ہیں؟ نہیں مطلب یہ کہ یحییٰ خان تو جو چیز چل رہی تھی اس کا ایک شاخسانہ تھا. اصل خرابی تو وہ تھی کہ ایوب خان نے جو سن 62 کا دستور نافذ کیا وہ صدارتی نظام تھا. مشرقی پاکستان کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا، البدر، الشمس، پھر فوجی ایکشن، پھر وہاں قتل عام، کیا آپ اس کو منصفانہ سمجھتے ہیں؟ ہاں، وہاں کے حالات کو دیکھنے کے بعد وہ درست ہے. یعنی اب جو تھی فوج نے جو قتل عام کیا، جو ان کے خلاف ایکشن کیا، وہ آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ نہیں، فوج نے جو قتل عام کیا اس سے پہلے فوج کی بغاوت ہوئی. دیکھیں نا، یہ بھی تو دیکھیں نا، سب سے پہلے ایسٹ پاکستان رائفل میں بغاوت ہوئی. اور آپ کو یہ دیکھیں نا، پوری واقعات کا تو پتہ نہیں ہوتا نا. میں تو چونکہ وہاں جاتا رہتا تھا، 1 سال میں 3-4 بے چکر لگاتا تھا ایسٹ پاکستان. سب سے پہلے بغاوت ہوئی چٹاگانگ میں، اور چٹاگانگ میں جو رائفل تھی ایسٹ پاکستان رائفل، اس نے مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے جتنے فوجی افسر تھے ان سب کو قتل کر دیا، ان کی فیملی سمیت. یہ پہلا واقعہ یہ چٹاگانگ میں ہوا. اس کے نتیجے میں پھر فوج کو جو تھا کرنا پڑا سارا اپنا حفاظت. پہلا واقعہ وہ ہوا. لیکن بات یہ ٹھیک ہے آپ کی کہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ میں نے جو کتاب لکھی، وہ جو میں نے مضمون لکھا تھا
وہ محبت کا زمزم ہے، اس میں میں نے ان سب چیزوں کی نشاندہی سن 66 میں کر دی تھی۔ رئیس صاحب، تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ آپ جماعت اسلامی کی بہت ساری پالیسیوں کے حامی تھے، اور جماعت اسلامی اس وقت فوج کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ نہیں، میں جماعت اسلامی کی پالیسی کی حامی ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کوئی آنکھیں بند کر کے ہر چیز کو سمجھتا تھا۔ جو بات صحیح نہیں تھی اس کو صحیح کہتے تھے، جو بات غلط تھی تو غلط کہتے تھے۔ کیا جنرل ضیاء الحق کی اینٹی بھٹو پالیسی اور افغان پالیسی درست تھی؟ افغان پالیسی اس وقت تو صورتحال یہ تھی کہ اگر افغانستان کی پالیسی یہ نہ بنتی تو روس جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتا۔ اینٹی جو بھٹو پالیسی تھی ضیاء الحق کی، اس سے آپ اتفاق کرتے تھے؟ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جب آپ کی سیاسی کشمکش ہو، ایک آدمی نے اس کو اوور تھرو کیا ہو، تو پھر وہ کوئی مصالحہ بات تو نہیں ہو سکتی اللہ تو، لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں وہ پھر بھٹو صاحب کی اپنا مزاج تھا۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ ماشاء اللہ لگ گیا ان کا ضیاء الحق صاحب کا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم 90 دن میں انہوں نے ایک کانفرنس بلائی، سیکریٹ کانفرنس، اکتوبر کے شروع میں۔ اس میں غلطی سے انہوں نے مجھے بھی بلا لیا، حالانکہ وہ سارے جو تھے وہ سب آرمی آفیسر تھے وہاں، اب پتہ نہیں کس وجہ مجھے بھی بلایا اور صلاح الدین صاحب کو بھی بلایا۔ اب اس کے بعد اب وہاں تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اکتوبر کا مہینہ ہے، نومبر کا آ رہا ہے، اس میں انتخابات ہوں گے، یہ ہوگا۔ اب وہاں جو بات شروع ہوئی اس میں لگا کہ وہ ایوب، وہ بھٹو صاحب کا جو ہے وہ اس کو شکنجے کسنا چاہتے ہیں، اور اس کو جو تھوڑی سی نرمی کا رویہ ہے اس کو بہت سخت کرنا ہے، اور اس کو وائپ آؤٹ کرنا ہے پولیٹکس سے۔ یہ گفتگو وہ سارے جو تھے وہ ایک کے بعد کہ اب یہ خبر آئی ہے، اب یہ خبر آئی ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کرنا چاہتی ہے، یہ خبر آئی ہے اب زیادہ یہ کرنا چاہتی ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب وہ 3 گھنٹے کی وہ تھا، وہ میٹنگ تھی، وہ کانفرنس تھی۔ جب یہ سب باتیں ہونے لگی تو میں تو صحافی تھا اور باہر چیزوں کو دیکھ رہا تھا اپنے، میں نے جب کہا میں کہ جی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، آپ نے تو قوم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم 90 دن میں انتخابات کروائیں گے، آپ تو کچھ اور باتیں کر رہے ہیں۔ اور میں نے کہا آپ تو فوجی ایکشن کی بات کہ آپ کوئی سخت ایکشن لینا چاہتے ہیں، میں کہا تو آپ تباہی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ قوم سے وعدہ کیا ہے اس کی برقراری کر رہے ہیں۔ اور وہ سب لوگ حیران رہ گئے۔ اس میں وہ بھی تھا غلام اسحاق امیر ہے۔ چنانچہ میری جو گرفتاری ہوئی اس کے چند دنوں کے بعد، اس میں جو میں نے باتیں کی وہاں، اس کا بھی دخل تھا۔ اس کے دخل تھا۔